السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کوریج ود عارف۔ آج بات کرتے ہیں جی، ایک تو لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، یا تو عقل نہیں ہے یا سمجھ نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں بھی سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے بھی اب پولیس اور انتظامیہ کو یہاں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، جب پولیس اور انتظامیہ بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ کو ہنی ٹریپ کر لیا جائے گا، آپ کو اس نمبر سے یا اس طرح جو بھی کال آئے، نوکری کا جھانسا دیا جائے، گاڑیوں کا یا شادی کا، تو آپ نے خدا را کچے میں نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ تو پھر بھی لوگ یار چلے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، عقل کام نہیں کرتی، دماغ بند ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی اب انتظامیہ اور پولیس کی نااہلی، یہاں پولیس اب بتائیں کیا کریں۔ دوسرا واقعہ بھی رحمیار خان سے ہے، یہ بھی رحمیار خان کا ہے۔ دوسرا واقعہ جو ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، کہ جو ایک سابقہ ایس ایچ او نے اور ان کے بیٹوں نے مل کر پیٹرولنگ پولیس کے اوپر تشدد کیا، جو ڈی پی او صاحب نے ایکشن لیا، بہت زبردست کام کیا جی۔ اب پہلے یہ جو ہنی ٹریپ والا معاملہ ہے نا، اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ خلیل کالونی تحصیل خانپور کا نوجوان کچے کے ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گیا جی۔ خلیل کالونی تحصیل خانپور کا نوجوان تفصیل کے مطابق، تو ابھی سنتے جائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یار آپ سمجھنا چاہیے آپ کو، کہ آپ کو جب لوگ سوشل میڈیا اور یہ بتا رہا ہے کہ کچے میں لوگ ہنی ٹریپ ہو رہے ہیں، اور بعد میں جو مصیبت مول لینی ہے، اس سے پہلے اپنا احتیاط ضروری کرنا چاہیے۔ ابھی تفصیل کے مطابق جی، خلیل کالونی کا رہائشی سبحان نامی نوجوان، جس نے فیس بک پیج پر ایک پوسٹ پڑھی کہ صادق آباد میں گھر کے کام کاج کے لیے ایک میڈم کو لڑکے کی ضرورت ہے جی، تنخواہ جو ہے وہ 60,000 روپے ہوگی۔ فون پر بات ہونے کے بعد نوجوان خانپور سے صادق آباد روانہ ہو جاتا ہے۔ وہاں پہنچنے پر موجود شخص نے کہا کہ یہ ڈرائیور کا کام چھوڑ رہا ہے، جو وہاں پہلے موجود تھا شخص۔ آپ اس طرح کریں کہ شخص کے ساتھ تھوڑا بہت جائیں، یہ تمہیں سمجھا دے گا کام۔ بس اس کے بعد نوجوان کو سیدھا کچے کے ڈاکوں کے ہاں پہنچا دیا گیا۔ اندازہ کریں، بعد ازاں اسی نوجوان کو باندھ کر اس کے فون سے ان کے گھر والوں کو فون کیا گیا، اور رابطہ کرتے ہی انہیں کہا گیا کہ 2.5 لاکھ تاوان جو ہے وہ آپ دے دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے وہ آپ کے بندے کو ہم مار دیں گے۔ اور یہ نوجوان جو ہے یہ نائی کا کام کرتا تھا، اور ان کے حالات جو ہے نا بہت ہی انتہائی غربت کے یہ حالات مارے ہیں لوگ جی، اور ان کی جو فیملی ہے وہ قسم پرسی کی حالات سے دوچار ہے جی۔ ڈی پی عرفان سمو اور ارباب اختیار سے نوجوان کی بازیابی کی استدعا کرتے ہیں اہل علاقہ اور خاندان۔ اب مجھے بتائیں اس میں غلطی کس کی ہے؟ بے شک ہمارے ملک میں کہا جا سکتا ہے کہ یہاں قانون کو اپنی جو ہے گرفت مضبوط کرنی چاہیے، ریاست کو رٹ قائم کرنی چاہیے، لیکن خود کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ یار یہ علاقہ، میں خود رحمیار خان کا شہری ہوں نا، میں کبھی رحمیار خان کے صادق آباد والی سائڈ پہ نہیں جاتا، غیر ضروری ہے تو نہیں جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے حالات، یعنی جب رٹ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے یہاں رٹ نہیں ہے، یہاں پولیس والے محفوظ نہیں ہیں، یہاں چوکیوں پہ حملے ہو جاتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ ان کے اسی ٹریپ میں آ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا خدا را احتیاط کریں، اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں، اور بلکہ کوشش کریں کہ اس طرح کے جو آپ کے یہاں میسج وغیرہ یا وغیرہ آتے ہیں تو پولیس کو بر وقت خبر ضرور کریں جی۔ اس کے بعد ابھی دوسری خبر کی طرف آ جاتے ہیں جی۔ بات کرتے ہیں جی سابق ایس ایچ او اقبال آباد رحمیار خان رمضان جانی اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ ایک آج کے واقعے سے جو ہے وہ گھٹیا پن کے بدترین مثال بن چکے ہیں جی۔ وردی کا تقدس اور پولیس کی عزت بھول کر انہوں نے پیٹرولنگ پولیس کے نوجوانوں کے ساتھ بدتمیزی اور ہاتھا پائی کی۔ میتلا چوک اڈے پر رمضان جانی نے لوگوں کے سامنے نہ صرف پیٹرولنگ پولیس کے جوانوں کے وردی پھاڑی، بلکہ مکے، تھپڑ اور گالیوں کی بارش کر دی۔ یہ واقعہ انتہائی شرمناک اور افسوسناک واقعہ ہے جی، جس کے اوپر ڈی پی او صاحب نے ایکشن بھی لیا ہے۔ میں یہ بھی بتاتا جاؤں، ڈی پی او عرفان سمو بہت بہترین آدمی ہے، اور عوام دو شخص ہیں جی، اور قانون کی جو ہے وہ بالادستی پر یقین رکھتے ہیں، چاہے آگے کوئی بھی ہو۔ وہ بہت انصاف پسند ڈی پی او ہے، میں سلوٹ پیش کرتا ہوں جی ڈی پی او صاحب کو، بہترین شخص ہیں۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے جی۔ ایک شخص نے جس نے اپنی زندگی کے کئی سال وردی میں گزار دیے، اسی ایس ایچ او صاحب نے جی، اور اس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ پولیس کے جوانوں کی عزت کرے گا، مگر رمضان جانی نے اپنے اصل جو مبینہ طور پر اوقات دکھا دیا جی، اور ان کا کردار کا گھٹیا پن ہے کہ وردی کی توہین کر دی اس نے، اور پولیس اور اعلیٰ افسران سے بھرپور مطالبہ کیا گیا جی اہل علاقہ نے کہ جانی جیسے عناصر کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے آئندہ، تاکہ کوئی ریٹائرڈ یا حاضر سروس پولیس اہلکار اپنی طاقت اور تعلقات کا ناجائز استعمال کرنے کی جرت نہ کرے۔ بالکل جی، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ ویسے میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پیٹرولنگ پولیس کا مقصد جو تھا نا، وہ یہ نہیں تھا جو یہ کر رہے ہیں جی۔ یہاں لوگوں نے شکایت کی ہے کہ یہ جو ہے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں بہت۔ اس میں اکثر احباب نے آج کے اس واقعے کی ویڈیو صبح سے دیکھ لی ہوگی۔ اس کے عمل کو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ سابق ایس ایچ او رمضان عرف جانی، اس کے بیٹوں اور دیگر ساتھیوں پر مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ مگر کیا پیٹرولنگ پولیس کے حکام نے یہ سوچا بھی ہے کہ آخر یہ معاملہ اس حد تک کیوں جو ہے وہ بڑھ گیا؟ بظاہر قانون کے رکھوالے نے اپنی موجودگی اور مکمل حوصلہ افزائی سے پیٹرولنگ پولیس کے تھانے دار کی خدمت کروائی۔ کیا یہ پیٹرولنگ پولیس جب بنائی گئی تھی اس کے مقاصد یہی تھے جس پر آج کل حکومت خود ان سے کام لے رہی ہے؟ پیٹرولنگ پولیس کا کام تو سڑک پر ہونے والے حادثے سے متاثرہ افراد کی مدد کرنا ہے جی۔ کوئی کسی کے ساتھ سڑک پر زیادتی کر رہا ہو تو اسے روکنا اور مظلوم کی مدد کرنا، اور ان کی ذمہ داریوں سے جو ہے نا، ان میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے۔ لیکن مگر 2-3 سالوں یا شاید اس سے زیادہ وقت میں پیٹرولنگ پولیس اسی طرح بدماشی پر آتی ہے جس طرح سے ضلعی پولیس میں موجود کالی بھیڑیاں جو ہے وہ کرتی ہیں، کالی بھیڑیں جو ہیں وہ کرتی ہیں۔ پیٹرولنگ پولیس کا کیا کام ہے کہ سڑکیں رہ گئیں، یہ شہروں میں گھس کر آتے ہیں اور لوگوں کو روک کر ان سے پیسے بٹورتے ہیں۔ اب عوام کدھر جائے؟ کون سی پولیس کو پیسے دے جی؟ سڑک پر سفر کرنے والا شہری جب جہاں چاہے کوئی بھی پولیس والا ہو اسے روک کر تلاشی لے سکتا ہے، اس کا گریبان پکڑ کر 2-4 ہاتھ بھی مار دیتا ہے جی۔ اس کے لیے معمول کا کام ہے ذرا سی مزاحمت پر اسی شہری کے خلاف مقدمہ درج کر دینا، خود جو ہے وہ اسے رنج کر بے عزت کرنا۔ اس کے بعد ٹریفک پولیس جب بھی چاہے کسی موٹر سائیکل، کار، ویگن، وین، ٹرک، ٹریلا، الغرض ہمہ اقسام موٹر کو روک کر چالان بہانے سے ان سے رقم بٹورتی ہے۔ ویسے آج جو ابھی نظام ہے پاکستان میں ٹریفک پولیس کا بہت بہترین ہے جی، خاص طور پر رحمیار خان میں، کیونکہ میں رحمیار خان کا ہوں تو میں رحمیار خان کی بات کروں گا۔ یہاں ٹریفک کا نظام عرفان علی سمو کی قیادت میں بہت بہترین ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں ٹریفک کا، میں خود وہاں جاتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس قانونی جو مندرجہ ذیل ریکوائرمنٹ موجود ہے تو آپ کو نہ چالان ہوتا ہے نہیں، ویسے تھوڑا اور کنٹرول کرنا چاہیے کہ جو یہ ون ویلنگ کرتے ہیں انہیں روکنا چاہیے اور ان کے خلاف جو ہے سختی سے نمٹنا چاہیے۔ اس کے بعد جی ٹریفک پولیس جب بھی چاہے کسی موٹر سائیکل کو روک کر یا ان سے پیسے بٹورنے کا بھی یہ معاملہ ہے جی، لیکن کسی حد تک ابھی تھم چکا ہے۔ مجھے نہیں پتہ میرے قارئین جو بھی یہ سننے والے ہیں میرے تصورے جو میں تبصرہ کر رہا ہوں اسے پسند کرتے ہیں یا نہیں، تو کوئی بات نہیں جی، اختلافات آپ رکھ سکتے ہیں جی، آپ کا حق ہے، لیکن جو میں نے مشاہدہ کیا ہے میں اس کے مطابق آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جو اس ایس ایچ او سابقہ ایس ایچ او کے بیٹوں نے بدماشی کی ہے یہ انتہائی غلط اور گھٹیا پانے جی، نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے پاس قانون کا دروازہ آپ نے کھٹکھٹانا چاہیے، آپ لوگوں کو تو انصاف مل جانا ہے جی۔ یہ عام عوام کے لیے جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے دھکے ہیں، آپ تو انہی اداروں میں سے آئے ہیں، آپ کو تو انصاف اسی وقت مل جانا ہے، تو پھر آپ نے اس طرح کی حرکت کیوں کی؟ آپ کو تو سزا ہونی چاہیے۔ نمبر 2، پیٹرولنگ پولیس کو بھی سوچنا چاہیے اور انہیں بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ جو غریبوں کو ستاتے ہیں، روکتے ہیں جی بلا وجہ ہی، تو پھر ان کی بات دعائیں تو لگنی تھی نا، تو وہ لگ گئی جی۔ اب تک کے لیے اتنے، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔